یہ ترتیب ہے جس سے ساری جہتوں سے بھی ہم تلاش کریں تو شان علی کے ماں سے بعد کوئی دوسرا نقطہ نہیں ملتا. ہر پاسے علی کی شہرت ہے. ہر سائٹ پہ چلے جائیں، ہر نقطے سے دیکھیں، ہر زاویے سے پہچان کرنے کی کوشش کریں تو علی ہی علی جلوہ نما نظر آتے ہیں. قرآن مجید ہے، پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ ہے. میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا تو اللہ ولی ہے. بولیں تمہارا تو اللہ. آج گفتگو آپ نے بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. مزیداری تب ہے کیوں، میں نے پہلے کہہ دیا اشعار میں علی کا ذکر عبادت ہے. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ پہلے عبادت ہوتی ہے کہ آپ جمعہ صرف سنتے ہیں. آج آپ نے دوہرا کردار ادا کرنا ہے. جمعہ سننا بھی، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور علی علی کرنا، علی کے ذکر میں شامل ہو کر ذکر علی کرنا، یہ بھی عبادت ہے. اسی لیے جو تو عبادت کا خواہش مند ہے وہ ساتھ میں آج جمعہ پڑھائے گا بھی صحیح ہمارے ساتھ. ہم تنہا نہیں پڑھ سکتے. علی کا ذکر تنہا ہو ہی نہیں سکتا. علی کا ذکر تبھی مکمل ہوتا ہے جب سارا جہان علی کے ذکر میں شامل ہوتا ہے. تو رب کہتا ہے قرآن پاک میں، الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، حافظ بچے موجود ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے. اور ولی سے ہی ولا کا لفظ نکلا ہے، اور ولی سے ہی ولایت نکلی ہے، اور ولی سے ہی مولا نکلا ہے، اور ولی سے ہی اولا کا لفظ نکلا ہے، اور ولی سے ہی اعلیٰ کا لفظ نکلا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ. اب ہم کہنا مولا علی تو وہ کہتے ہیں مولا کہاں سے آ گیا. تو میں اس لیے ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ فکر کرنے کی نوبت نہ پیش آئے. ایڈوانس میں ہی مولا کا ثبوت دے رہا ہوں. مولا کا ثبوت 28ویں پارے میں بھی ہے. علی کو مولا کہنے کا ثبوت 28ویں پارے میں بھی ہے. علی کو مولا کہنے کا ثبوت سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 میں بھی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی، مددگار، مولا، مأویٰ، ملجا، آقا، تمہارا محبت والا اللہ تعالیٰ کا بھی رشتہ ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں. والذین آمنوا الذین، توجہ میری طرف رکھیں، اب مولا علی کی بات شروع ہو رہی. والذین آمنوا الذین، اور ایمان والوں میں سے وہ لوگ تمہارے مومن اور پیشوا ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو پکی نماز پڑھنے والے، ویؤتون الزکاۃ، جو پکی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والے ہیں، وہم راکعون، اور وہ جو پکے رکوع کے جام پینے والے ہیں. وہ سارے رب کہہ رہا ہے، میں نے رب کی بات کی. رب کہہ رہا ہے کہ وہ بھی مولا ہیں، اللہ کے رسول بھی مولا ہیں، میں بھی تمہارا ولی ہوں، مولا ہوں. زکوٰۃ دینے والے بھی مولا ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی مولا ہیں، رکوع کرنے والے بھی. شک ہے تو نہ بولیں، قرآن کی آیت پہ شک ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. رکوع کرنے والے بھی مولا ہیں. دوسری جگہ سے اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ جس کو دن رات پکارتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، وہ اللہ بھی تمہارا مولا ہے. وجبریل، جبرائیل بھی تمہارے، بولیں یار گاجی بات کے بولیں، ڈر کس بات کا ہے. وجبریل اور جبرائیل بھی تمہارے مولا ہے. وصالح المؤمنین، اور ایمانداروں میں جو بھی نیک گزار ہے وہ سارے کے سارے تمہارے مولا. اب وہ جو کہتا ہے مولا نہیں کہہ سکتے، وہ گویا کہ مومنوں میں یا علی کو شمار نہیں کر رہا، یا مومنوں میں نیک علی کو شامل نہیں کر رہا. یہ تو بدبختی کی بات ہے. حضرت علی خود سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں انا قسیم الجنہ انا قسیم النار، لوگوں میں جنت کے لیے بھی قسیم ہوں، یعنی فیصلہ کرنے والا ہوں، اور دوزخ کے لیے بھی میں قسیم ہوں، حد بندی ہوں. معیار میرا ہی چلے گا، سکہ میرا ہی چلے گا. جنتی جنت میں اگر جا سکیں گے تو اللہ کی قسم حب علی کی وجہ سے جا سکیں گے. اور جس بدبخت کے سینے میں بغض علی ہو، محبت علی جیسا سلوک نہ ہو، کردار نہ ہو، تصورات ذہن کی گلیاں علی کی محبت سے خالی ہوں، وہ بندہ پکا دوست ہے. وہ بندہ پکا دوست ہے. نمازیں معیار نہیں ہے، محبت معیار ہے. زکوٰۃ معیار نہیں ہے، مال معیار نہیں ہے، محبت معیار ہے. کعبے کے گرد چکر لگا لینا، طواف کر لینا، یہ معیار ایمان نہیں ہے. معیار ایمان حب دین ہے.
حب علی ہے، حب ابو بکر ہے، حب عمر ہے، حب عثمان ہے، حب طلحہ ہے، حب سعد بن ابی وقاص ہے، حب عبد الرحمن بن ابی عوف ہے، حب اہل بیت طہار معیار ایمان ہے، حب اصحاب رسول پاک یہ محبت ایمان اور معیار ایمان۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مجھے پیچھے چھوڑنے کا حکم دیا کہ کب فرمایا؟ غزوہ تبوک کے موقع پر۔ بولیں غزوہ، بولیں ذرا مجھے بھی آپ حوصلہ دیں اور خود بھی بولیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ عبادت میں آپ شامل ہو جائیں، اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر میں جذبے سے آپ کو شامل پھر بھی کروا لوں گا آخر میں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم۔ جن سائیوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں نا، ان سائیوں نے ہی یہاں ڈگری لگائی ہے۔ ایسے نہیں کوئی بیٹھ جاتا ممبر رسول پر، ایسے نہیں کوئی علی علی کرتا، علی کی بارگاہ سے منظوری ہوتے ہی علی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ علی کی بارگاہ سے منظوری نہ ہو بندہ تو علی کا پلید بندہ نام ہی نہیں لے سکتا۔ ذکر کرنا، جمعہ پڑھانا، خطبہ جمعہ میں شامل ہونا اور رمضان کا اتنا اعلیٰ جمعہ پڑھانا، یہ کبھی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سائیوں کی نگاہ علی علی کر رہے ہیں، اور آپ پہ بھی میں چاہتا ہوں نگاہ علی پڑ جائے، نگاہ علی پڑ جائے، علی کی نگاہ والے فیض میں، ولی کی نگاہ والے فیض میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اگر ہو جائیں گے تو یہ تو آپ کی خوش بختی ہے، ورنہ پھر جن سائیوں کا ذکر ہے وہ بندے کو چپ نہیں رکھا کرتے، وہ بلوا لیتے ہیں۔ بندہ پھر گلیوں میں بھی علی علی بولتا ہے، سلام میں بھی، اتحیات میں بھی بیٹھ کے جب کہتا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ علی علی کہنا ہے۔ مولوی سے پوچھو، کسی مکتبہ فکر کے عالم دین سے، معتبر جنجد ہستیوں سے پوچھو وعلی آل محمد اس میں علی علی کہنا شامل ہے یا نہیں؟ پھر زکوٰۃ میں بھی مالک علی علی کروا دیتا ہے۔ غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک کے ماں سوا علی کی اتنی بڑی جرأت مسلمہ ہے، شجاعت تسلیم کی ہوئی بات ہے، حضور نے کبھی علی کو تنہا نہیں چھوڑا، علی کو تنہا نہیں چھوڑا۔ بدر میں علی، سبحان اللہ، احد میں علی، معرکہ حنین میں علی، خیبر میں علی، ہر مقام پہ علی، مکے میں جنگیں لڑی گئی علی، مدینے میں جنگیں لڑی گئی علی۔ حضور خود غزوات میں تشریف فرما ہے، جن جنگوں میں حضور تشریف فرما ہوتے ہیں انہیں غزوہ کہتے ہیں، ان میں بھی علی۔ حضور موجود نہیں، قیادت علی کے ہاتھ میں ہے، جھنڈے مسلمانی علی کے ہاتھ میں ہے، علی پھر بھی علی ہے۔ لیکن غزوہ تبوک وہ واحد غزوہ ہے جس میں مولا علی کو حضور نے رکنے کا حکم دیا، یا رسول اللہ علی تو جہاد کا خواہش مند ہے، علی کی تو بازیاں ہی جہاد سے مسلمہ ہیں۔ علی تو جب تک کافروں سے ڈٹ کے مقابلہ نہیں کرتا، شجاعت پسند بن کے سامنے نہیں آتا، علی کے ایمان میں حرارت ہی نہیں پیدا ہوتی۔ اے اللہ کے رسول، آج عجب فیصلہ نہیں فرما رہے، علی شیر خدا کو آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کمال ہے، ایک مرتبہ چھوڑا اور کیا ہی شان دے کے چھوڑا، کیا ہی مقام بیان کر کے حضور نے آنے والی امت تک کے لیے ان کو پیچھے غزوہ تبوک کے موقع پر چھوڑا۔ فرمانے لگے تجھے یہ بات پسند نہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو اے علی ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا تھا، رب سے ملنے جا رہے تھے، دور پہاڑ پر جا رہے تھے، پیچھے ہارون کو چھوڑا۔ آج تم علی سوائے نبوت کے میرے لیے اسی منزل میں ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام منزل میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا بھائی بنایا، اور اللہ نے تجھ کو چن چن کر مجھے مصطفیٰ کا دنیا میں بھی بھائی بنایا، آخرت میں بھی بھائی بنایا۔ علی تم آج بھی خالی نہیں رہو گے، اللہ نے تمہیں شام دے کے بھیجا، اور یہ خود بھی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ جزوی فضیلتیں یاد رکھے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا نہ کریں، علم کی روایت لے کے ابو بکر کو ٹارگٹ نہ کیا کرے، یہ بدبختوں کا کام ہے، یہ دین کے ازلی دشمنوں کو کام ہے۔ عمر کی بھی جزوی فضیلت ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عثمان غنی کی بھی جزوی فضیلت ہے کہ جن کے عقد میں نکاح میں حضور کی دو شہزادیاں، ابو بکر کے حصے میں 2 شہزادیاں نہیں، عمر کے حصے میں 2 شہزادیاں نہیں، علی کے حصے میں 2 شہزادیاں نہیں، عثمان کے حصے میں 2 شہزادیاں، اور فرمایا سوائے ابو بکر کے کسی کے لیے یہ استعمال نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق مجھ سے ادا کروا دیا ہے۔ ابو بکر میرا حق اتنا ہے، اللہ ہی ہے میرا، کہ وہ
جتنے تو نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، حقوق ادا کیے ہیں، وہ اللہ ہی ہے تیرے حقوق کا بدلہ دے سکتا۔ اور علی کو بھی یہاں فضیلت دی، علم کا شہر کہا، دروازہ کسی اور کو نہیں کہا، دروازہ میرے مرتضی حیدر کرار کو کہا۔ یہ میں نے بیان کر دی، ابھی تو میں نے ایک ایک نقطہ بیان کیا، اس میں دو تو تین جمعے پڑھا جا سکتا ہے کہ ابو بکر کی وہ شان بولیے مولوی صاحب جو کسی اور خلیفہ بکر کی بھی شان نہ ہو، عمر فاروق کی وہ شان بیان کیجئے جو کسی اور صحابی کی خلیفہ کی شان نہ ہو۔ اس پہ تین جمعے الحمدللہ پڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو حدیث سے روشنی لینی ہے۔ حدیثیں چپ ہوں تو مولوی چپ ہو، اور حدیثوں کا بیان بھرا پڑا ہے الحمدللہ۔ پڑھنے والے نکلنے اخباروں سے باتیں بیان کر کے جمعہ پڑھا دیں وہ علیحدہ بات ہے، جب حدیثوں پہ نظر ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بندے کا ایمان بھی تر و تازہ کر دیتی ہیں، دل بھی نور ایمان سے بھر دیتی ہیں۔ حدیثیں ہیں تو میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ لوگوں نے حضرت علی کے دروازے کو مل لیا، پہنچ گئے، تھام لیا، کہنے لگے حضرت آپ کے پاس کتنا کچھ علم ہے؟ فرمایا یارو امتحان لینے آئے ہو یا پوچھنے آئے ہو؟ کہنے لگے حضرت والا ہم نے تو حضور کی زبان نبوت سے سنا ہے، جزاک اللہ، ہم نے تو حضور کی زبان نبوت سے سنا ہے۔ علی کو دروازہ قرار دیتے ہوئے ہم پوچھنے آئے ہیں دروازے کے پاس کتنا کچھ علم ہے، تھوڑی سی خیرات دیجیے۔ تو کیا فرماتے ہیں سرور کائنات کے شیر، اللہ کے شیر حیدر کرار اشجعین اصلی وہ فرماتی ہیں، بس ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں، قرآن کی نہیں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں، صرف فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو علی کی لکھی ہوئی تفسیر کے کاغذوں سے 70 اونٹ بھر جائیں، 70 اونٹ بھر جائیں۔ اب اس کو میں ضرب تقسیم کر کے منبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم۔ علماء لکھتے ہیں اگر وہ 70 اونٹوں کا بوجھ آج میں شمار کیا جائے، آج میں شمار کیا جائے تو 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ ابھی سورہ بقرہ کی بات نہیں کر رہے، ابھی سورہ آل عمران کی بات نہیں کر رہے، ابھی سورہ نساء کو ذکر میں نہیں لا رہے، سورہ مائدہ کی بات نہیں کر رہے، سورہ مومنون کی بات نہیں کر رہے، سورہ حشر کی بات نہیں کر رہے، نہ کافرون کی بات چھیڑے ہوئے ہیں، نہ منفقین کی بات چھیڑے ہوئے ہیں، نہ سورہ قیامہ کی بات کرتے ہیں، نہ سورہ بلد کی بات کرتے ہیں، نہ سورہ فتح کو ذکر میں لاتے ہیں، نہ سورہ حجرات کی بات کرتے ہیں، ابھی صرف اکیلی سورۃ فاتحہ ہے۔ فرمایا 70 کے 70 اونٹ بھر جائیں، اور پھر فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو جو عرش کے نیچے ہے، تم پوچھتے چلے جاؤ گے، علی بولتا چلا جائے گا، تم پوچھتے چلے جاؤ گے۔ اللہ یا نبی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھنے والوں پوچھو، سوال مکمل بعد میں ہوگا، علی کا جواب پہلے مکمل ہو جائے گا۔ اور سامنے بھی کوئی للو پنجو لوگ نہیں کہ کہیں جی مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا تھا، وہ تو وہاں جا کے بہاڑی میں کھانے والے نے خطاب کیا تھا جہاں لوگ ہی ان پڑھ تھے۔ وہ پڑھنے والے بھی وہ ہیں جو حضور کے شاگرد ہیں، جو حضور سے علم حدیث پڑھ رہے ہیں، جو جہاد میں بھی ہیں تو علم کی کلاسیں جاری ہیں، جو صفہ کے چبوترے میں بھی ہیں تو علم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رک نہیں رہا، تھم نہیں رہا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے سامنے علی کا یہ کہنا بہت بڑا جملہ ہے، پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ تمہارا سوال مکمل ہو، علی کا جواب مکمل ہو جائے۔ پھر جبرائیل پوچھنے آئے، صحابہ نے جو پوچھا پایا، اور فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم جب تک آخری صحابی کی بات سوال مکمل نہیں ہو جائے گا، علی کی زبان بولتی رہے گی، حق کا اظہار ہوتا رہے گا، جملوں کی خوشبو بڑھتی رہے گی۔ اور پھر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام 2 مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچے، ایک اس موقع پر پہنچے، ایک علیحدہ موقع پر پہنچے، اور کہا آپ کہتے ہیں کہ 7 زمینوں کا علم اللہ نے علی کو دیا ہے، 7 آسمانوں کا علم اللہ تعالیٰ نے علی کو عطا کیا ہے، اور عرش کے نیچے کی باتیں بھی آپ ارشاد فرما سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، بھلا کیسے آپ کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے۔ جبرائیل آئے ہیں بشری روپ میں،
انسانی پہلو میں تو کہنے لگے پھر بتاؤ جبرائیل اس وقت کہاں ہے؟ ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی. یہ علی کے دیوانے ملنگ نہیں بیٹھے ہوئے؟ سبحان اللہ بولے نا ذرا گاجوان کے بولے. مجھے بتائیں جبرائیل اس وقت کہاں پہ ہے؟ کہا اچھا. علی کی نگاہ اوپر اٹھتی ہے عرش کی جانب، دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. نیچے زمین کی جانب نگاہ علی پڑتی ہے، دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. دائیں جانب نگاہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. بائیں جانب نگاہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں. پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی کا دل بول جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سارا علم عطا کیا. بولنا جبرائیل کا پتہ پوچھا جا رہا ہے. جبرائیل آج کہاں پہ ہیں؟ پھر فرمایا میں نے اے شخص سوال کرنے والے، پہلے جبرائیل نہیں کہہ رہے، پہلے کہہ رہے ہیں معنی خیز جملہ ہے. اے شخص سوال کرنے والے، جبرائیل کا پتہ پوچھنے والے، جبرائیل کا پتہ معلوم کرنے والے، میں نے اوپر دیکھا. اب بظاہر یہ کہہ سکتے تھے میں نے اوپر دیکھا جبرائیل کوئی نہیں نظر آیا، لیکن کہنے لگے میں نے اوپر دیکھا تو 7 آسمانوں کو دیکھ لیا. نہیں مطلب سمجھ میں آیا؟ میں نے دیکھا فقط ایک آنکھ دیکھنے سے بھی جس کی نگاہیں علی ہیں 7 آسمانوں کے پاس چلی جائے. اور جبرائیل ہیں فرشتوں کے سردار ہیں، جھٹلا نہیں رہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ تو جانتے ہیں جو وہی لے کے آنے والا فرشتہ ہے. مولوی کے سامنے تو بات کرنا آسان ہے، آپ دنیا دار کے سامنے، جبرائیل کے سامنے کون بات کر سکتا ہے؟ وہی ہو جس کی بارگاہ مصطفیٰ بارگاہ خدا سے منظوری ہو چکی ہے. جبرائیل کی بارگاہ میں وہی بول سکتا ہے. کہنے لگے میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو 7 آسمانوں کے پار میں نے دیکھا جبرائیل مجھے نظر نہیں آئی. میں نے نیچے دیکھا تو تحت الثری تک نگاہ چلی گئی علی کی، میں نے دیکھا مجھے جبرائیل نظر نہیں آئے. میں نے دائیں دیکھا تو سارا مشرق، بائیں دیکھا تو سارا مغرب، اور میں نے جہاں پر میں ڈھونڈ لیا مجھے جبرائیل نہیں نظر آئے. تو پھر آسانی سے علی تو یہی کہہ سکتا ہے یہ جو سوال کرنے والا ہے یہی جبرائیل ہے، یہی جو سوال کرنے والا ہے یہ بشری روپ میں آ گیا ہے، یہی بشری روپ میں آ گیا ہے. تم ہی ہو نا، علی کی انگلی ہے جبرائیل کا سینہ ہے بشری روپ کے اندر، اور لگا لگا کے کہتے ہیں تم ہی ہو نا، جبرائیل ہو نا، اللہ کے محبوب کی وحی لے کر آنے والے ہو نا، اللہ کی بارگاہ سے جو سفیر بن کے آتے ہو حضور کی بارگاہ میں وہی ہو نا. سوال کرنے والے آج جبرائیل ہی جبرائیل کے بارے میں سوال کر رہا ہے نا. جبرائیل مسکراتے جا رہے ہیں اور بس ایک ہی جملہ کہتے ہیں میرے محبوب نے رسول نبی آخر الزمان نے جو کہا علی تیرے بارے میں سچ کہا، جو علی کہا تیرے بارے میں سچ کہا. آپ سفر پہ نکلتے ہیں، ایک نجومی ہے، آج بھی بڑے بڑے ڈاکو بنے بیٹھے ہیں دین کا روپ دھار کے، نجومی بنے بیٹھے ہیں دین کا روپ دھار کے، لبادے اوڑھ کے، تسبیحاں پکڑ کے، زلفیں رکھ کے، اور جبے والے لباس میں ملبوس ہو کے، اور ہماری سنتوں میں بیٹھے ہیں اور قرآن کو تھام کے دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں ہمارے پاس سارا علم ہے. اللہ کی قسم ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ لوگ خالی الذہن ہیں، یہ خالی الذہن ہے، خالی الفطرت ہے، خالی العقل ہے، خالی الذہن ہے اور خالی العمل ہے. ان کا ضمیر بھی گندا ہے، گناہوں سے لطفہ ہوا ہے، نہ ان کے پاس علم کا نور ہے، نہ ان کے پاس عمل کی قوت ہے، عمل کی طاقت ہے. ان لوگوں کو پاس نہ جایا کرو. علی کی محبت ان کے پاس جانا نہیں سکھاتی، علی کی محبت عبادت سکھاتی، علی کی محبت سخاوت دیتی ہے، علی کی محبت پرہیزگار بناتی ہے، علی کی محبت بد پرہیزوں سے دور کرتی ہے، علی کی محبت نشہ کرنے بھی نہیں دیتی، نشیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتی. علی کی محبت اونٹی والوں سے نہیں ملے گی، اللہ کی عزت و جلال کی قسم علی کی محبت بھانگ پینے والوں سے نہیں ملے گی، علی کی محبت چرس پینے والوں سے نہیں ملے گی. علی کی محبت قبرستان میں یہ سمجھنا میں کہاں سے بول رہا ہوں، میرا کام نہیں ہے کسی پر اٹیک کرنا، نہ ہم مکتب فکر کا نام لیتے ہیں، ہم تو بس اپنی محبت کی حاضری لگواتے ہیں، اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. جو قبرستانوں میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں خبردار ان سے علی کی محبت کے متلاشی نہ بننا. وہ ڈاکو ہیں، وہ فریب خوردہ لوگ ہیں. علی کی محبت اگر ڈھونڈنی ہو تو تقوی والے لوگوں میں ڈھونڈنا. علی کی محبت اگر ڈھونڈنی ہو ملے گی یقیناً، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ملے گی نماز پڑھنے والوں میں ملے گی. قرآن نے بھی کہا نا تمہارے ولی نمازی ہوں گے، تمہارے ولی زکات دینے والے ہوں گے، تمہارے ولی رکوع کرنے والے ہوں گے. تو جو رکوع تو کیا سجدہ تو کیا قیام میں بھی نہیں آتے، جو مسجد میں بھی نہیں آتے، جن کو نہ وضو کا پتہ ہے، جن کو نہ کلی کرنے کا، منہ کی بدبو دور کرنے کا پتہ ہے،
وہ علی علی کہتے بھی رہے، منہ کی بدبو کے سوا، گند کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ فرق کیا کرو، ہر ایک علی کے نام لیوا کے ہتھے نہ چڑھ جایا کرو۔ اہل سنت ہو، اہل محبت ہو، اہل علم بنو، اہل عمل بنو، اہل تقوی بنو، اہل نماز، اہل سیرت بنو۔ ہم اسی لیے بار بار تراویح میں بھی خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اوے قرآن والو سنیو، اہل سنت بنو، اہل قرآن بنو۔ بولے نا سبحان اللہ۔ اہل سنت بنو، اہل قرآن بنو، ہر ایک کے ہتھے نہ چڑھ جایا کرو۔ نجومی بیٹھا ہوا تھا، اپنی دکانداری چمکا رہا تھا۔ ہمارے بھی پھر عجب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں زیادہ کرشماتی باتیں کی جاتی ہیں، جہاں زیادہ نجومی دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پھر رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو رش بڑھ گیا، علی شیر خدا کا گزر ہوا، آپ نے نجومی کی ہی کلاس لے لی، نجومی کو ہی ہاتھ ڈال دیا، فرمانے لگے آؤ نا، اتنے بڑے کرشماتی دکھانے والے، اتنی بڑی کرامتیں دکھانے والے، تمہارا حق بنتا ہے کہ علی کی ضیافت کو قبول کرو۔ اب دیکھنا علی کیسی ضیافت کرتے ہیں، جیسے علی ضیافت کر رہے ہیں، جو علی کا ملنگ ہے، علی کا محبت والا ہے، وہ بھی 2 نمبر ملنگوں کا ایسا علاج کیا کرے گا، اگرچہ عالم نہ ہو، اپنے طریقے سے ایسا علاج کیا کرے۔ انشاءاللہ العزیز یہ علی کی بغض کا گند ختم ہوگا زمانے سے۔ آپ نے فرمایا ضیافت قبول کرو، لوگ دنگ رہ گئے، یہ کیا، یہ کوئی بڑی ہستی ہے اس نجومی سے؟ آپ نے ضیافت کی، جیسے ہی وہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا تو آپ نے فرمایا بھئی پیالہ ایک ہوگا، گوشت کے شوربے کا پیالہ، بولے پیالہ ایک ہوگا، روٹیاں 2 ہوں گی، ایک تمہاری روٹی، ایک ہاں، یہ میں روایت نہیں سنا رہا، قصہ کہانی نہیں، نسائی شریف اٹھا کے دیکھو سیاستہ میں، آپ کو جتنا ذکر سناؤں گا سیاستہ میں سے سناؤں گا، جس کو شک کو حوالہ پوچھ لے بعد میں بھی آگے۔ ہم کس سے کہانیاں اخبارات کی باتیں سنانے کے عادی ہی نہیں، اللہ نے ہمیں یہ عادت ہی نہیں ڈالی۔ اور دعا کرو اللہ تعالیٰ فقیر کو علم کے مشن پر زندہ رکھے، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ حکایتوں کی، یہ چسکوں کی، یہ اخباری باتوں کی عادت ہی نہ ڈالے اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا روٹی ایک تیرے ہاتھ میں، ایک میرے ہاتھ میں، تو نے اپنے روٹی کے ٹکڑے کر کے اس شوربے میں پیالے میں ڈالنے ہیں، اور میں نے اپنی روٹی کے ٹکڑے کر کے پیالے میں ڈالنے ہیں، پھر اکٹھا کھانا کھائیں گے تب مزہ آئے گا، اور پتہ چلے گا کون اعلیٰ ولی ہے، کون اعلیٰ متقی ہے، کون پارسا، کون زیادہ منبع پرہیزگار ہے۔ اس نے ڈال تو لیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، آگے کے اسے بات کا، ولی کی کرامت کا کیا پتا تھا؟ جب ڈال چکا تو فرمایا نہیں بھائی، ہمارا اکٹھا کھانا کھانا منظور نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور پلید پاک لوگوں کے ساتھ ہو بھی کیسے سکتا ہے کھانے میں اکٹھا؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب کو، میرے مصطفیٰ کو منظور نہیں ہم دونوں اکٹھا کھانا کھائیں، لہٰذا تم نے کتنی روٹیاں ڈالی؟ ایک۔ تم نے کتنی روٹیاں ڈالی؟ ایک میں نے ڈالی ہے۔ اب علی کو اللہ کا حکم ہو گیا، رسول اللہ کا حکم ہو گیا، اس کو اپنے پیالے سے جدا کر دے، لہٰذا وہ جو تم نے روٹی کے ٹکڑے ڈبوئے ہیں نا، وہ اپنے نکال لو، وہ اپنے بولے یار گاج باج کے، وہ اپنے نکال لو۔ اب وہ حیرانگی کے عالم میں، تعجب کے ماحول میں، سوچ ہی سوچ ہے، تصور میں گم ہے، نہ نکالنے کے لائق، نہ بتانے کے لائق، نہ پوچھنے کے لائق، کیونکہ لوگوں کو تو نجومی بن کے کہہ رہا تھا، فریب خوردہ شخص تھا نا، کہہ رہا تھا جو بھی کہو ڈھونڈ کے لاؤں گا، جو بھی پوچھو بتا سکتا ہوں، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہوں، جانتا ہوں، اللہ کے عرش کا بھی علم ہے، فرش کا بھی علم ہے۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا نکالو نا روٹی، سوچ میں کون سی میں گم ہو؟ کہنے لگا حضرت اب یہ نہیں پتا چل رہا آپ کی روٹی کے لقمے کون سے ہیں اور میری روٹی کے لقمے کون سے ہیں۔ یہ ہیں علی شیر خدا، آپ کی روٹی کے لقمے ڈبو دیے ہیں، ڈبونے کے بعد نہیں پتا چل رہا کون سے میری کے ہیں کون سے آپ کی کے ہیں۔ تو فرمایا پھر اے لعین شخص جس کو اپنی روٹی کے خود کے ڈالے گئے، اپنے ہاتھ سے ڈالے ہیں نا، خود کے ڈالے گئے لقموں کو دوبارہ نکالنے کی طاقت نہیں، وہ اللہ کے بندوں کو اگر ظلمتوں میں غرق ہو جائے، تاریکیوں میں جہالت میں پڑ جائیں تو کیسے نکال سکتا ہے؟ معذرت کی۔ تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اب دیکھنا آئیں گے ملائکہ کے سردار سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین، اب دیکھتے ہیں وہ کیسے مدد کرتے ہیں۔ اور آپ نے بلند آواز سے پکارا اے ملائکہ کے سید،
اے ملائکہ کی سرداری رکھنے والے، حضور کی وحی لے کر آنے والے سفیر خدا، ہستی آؤ اور پاکوں کے لقموں کو پلیتوں کے لقمے سے علیحدہ کر دو۔ جبرائیل امین جن کی ایک صدا پر عرش معلیٰ کو چھوڑیں، سفر طے کریں، فرش بری پر آئیں، علی کے لقموں کو چن کر علیحدہ کیا اور اس پلیت کے ڈالے گئے لقموں کو چن کر علیحدہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ ہونے کے باوجود بھی ان سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اجتہادی خطا ہوئی، لغزش ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے کچھ دیر کے لیے دور رہے، بعد میں جب احساس ہوا طلحہ جیسا صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹتے ہیں اور آ کر شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور مجھ سے خطائے اجتہادی ہوئی، مجھے اپنے لشکر میں قبول فرما لیجئے۔ مولا علی شیر خدا ان کی کمر مبارکہ پر ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، یہ ترمذی شریف میں بیان ہے، ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، پھیرتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، علی کے لشکر میں شامل ہونا ہی جنتی ہونے کی نشانی ہے، علی کے لشکر میں شامل ہونا ہی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب تک کوئی علی کو ولی مان کے، متقی مان کے علی کی ولایت کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈال لے، تب تک اس پر جنت کی مہر نہیں لگ سکتی۔ اے طلحہ تم پر اللہ نے مہربانی کی ہے، کرم کی ہے کہ زندگی میں ہی تم نے حق کو پہچان لیا ہے اور باطل سے تم نے اپنا رستہ جدا کر لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جب خیبر کے میدان میں جاتے ہیں تو جیسے آپ کو بار بار ہمارے سے بھی پتہ چل گیا اور علماء کی بارگاہ سے بھی جزاک اللہ، اور علماء کی بھی بارگاہ سے، خیبر وہ قلعہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے فتح ہوا، جس کی منزل اگر پار لگی نہ ہو پار لگی تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے لگی۔ پیچھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارکہ تھی اور اس سے پہلے میرے مالک کائنات رب ذوالجلال جل وعلا کا کرم تھا، ان کی عطا تھی، ان کا فضل شامل آج تھا۔ لیکن جب خیبر کے میدان میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قلعہ فتح کیا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم وہ ہو کہ جو 3,000 پہلوانوں سے زیادہ طاقت رکھنے والے جنگی شخص ہو، 3,000 سے زیادہ طاقت رکھنے والے جنگی اور بہادر شخص ہو۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، واہ علی تیرے مقدر پہ نازاں ہے، تو ایسا شخص ہے کہ اگر تیری محبت والی نیکی کوئی کر لے، تیری محبت والی نیکی کوئی کر لے تو اسے زندگی میں کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تیرے بغض والا کوئی گناہ کر لے تو اسے زندگی بھر کی نیکیاں ذرہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اپنے رسول اللہ کے اس فرمان پر شہادت پیش کرتا ہوں، مہر لگاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول اللہ کو حاضر ناظر کر کے میرے رسول خدا فرمایا کرتے تھے، علی وہ ہستی ہیں ایک طرف 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور ان کے مد مقابل صرف علی کے علم کو رکھا جائے، اللہ کی قسم علی کا علم 7 زمینوں سے بھاری ہے، علی کا علم 7 آسمانوں سے بھاری ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ میرے رسول پاک کا فرمان میں نے خود سنا ہے، اور فرماتے ہیں میں اسی اپنے رسول کے فرمان پر گواہی پیش کرتا ہوں، اسی اپنے رسول کے فرمان پر گواہی پیش کرتا ہوں۔ سیاستہ ہے، ابن ماجہ ہے، سیاستہ سے باہر کی کتاب ہے، ابن حبان ہے، الترغیب والترہیب ہے، امام موطا نے جو امام موطا لکھی ہے، موطا امام مالک نے، اس کے اندر موطا امام محمد کے اندر، مسند امام احمد کے اندر یہ ساری کتابیں بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تم نوح علیہ السلام کی فراست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم موسیٰ کلیم علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنے ہو گئے اللہ کے نبی؟ 4۔ یہ یاد رکھا کرو، ہمارا کام بتانا نہیں، آپ کے دل پر نقش کرنا ہوتا ہے۔
آدم علیہ السلام کا علم، نوح علیہ السلام کی فراست، ابراہیم علیہ السلام کا حلم، موسیٰ کلیم علیہ السلام کا تقوی، چاروں گئے اور پانچواں خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہستی کو شامل کیا اور اپنے کرم کی نسبت دی۔ فرمایا میری رحمت للعالمین کو، میرے کرم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے آوازہ لگایا، صدا لگائی، اے علی شیر خدا میدان عمل میں آئیے۔ میرے صحابہ اب تم ابراہیم کو تو نہیں دیکھ سکتے، اب تم آدم کو نہیں دیکھ سکتے، نہ آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھ سکتے ہو، نہ نوح علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہو، نہ ان کی فراست کو دیکھ سکتے ہو، نہ ابراہیم علیہ السلام کے علم کو دیکھ سکتے ہو، نہ موسیٰ کلیم علیہ السلام کے زہد و تقویٰ کی زیارت کر سکتے ہو۔ رسول عربی ہیں، ان کا کرم بس پا سکتے ہو، لیکن میرے ساتھ، میرے کرم کے ساتھ باقی 4 پیغمبروں کی خصوصیات کی بھی زیارت کرنی ہو، ان تک بھی پہنچنا ہو، یہ میرے علی شیر خدا ہے، ان کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ سارے فیضان عطا فرمائے۔ جن کا اتنا مرتبہ اللہ یا رسول اللہ سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ حیدری۔ اور پھر بدر کا مارکہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بار بار یہ نعرہ لگاتے ہیں اور وہاں سے یہ نعرہ شعر کا حصہ بنا، مصرے کا حصہ بنا۔ اب ہم کہتے ہیں نا شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، پڑھیں ساتھ مل کے، شاہ مرداں در در، یہ جو جتنے در و دیوار ہیں نا مسجد کے، یہ علی علی کی گواہی کرتے ہوئے قیامت والے دن گواہی دیں۔ بندے بیٹھے تھے، جمعہ پڑھنے آئے تھے، میری وجہ سے نہیں، علی کے ذکر کی وجہ سے آج آئے ہیں، علی کی محبت کی وجہ سے آئے ہیں۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ فتح کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں یہ پارہ نمبر 17 میں بھی لفظ آیا ہے، فتح یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ نوجوان بچے کو جس کی رگوں میں، جزاک اللہ، جس کی رگوں میں خون دوڑتا ہو، اور حق کا خون دوڑتا ہو۔ خون دوڑنا بات اتنی اہم نہیں، حق کا خون گردش کرنا اس کا دوڑنا بڑا اہم ہے۔ تو وہ صحابی نعرہ لگاتے ہیں، لا فتح الا علی، ہم نے کوئی نوجوان نہیں دیکھا اتنی بہادری سے لڑتے ہوئے جتنا علی لڑ رہے ہیں۔ اس عمر کا کوئی نوجوان گبرو نہیں دیکھا جتنا گبرو نوجوان علی کی ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ لا سیف الا ذوالفقار، آج کوئی تلوار اپنا عطا پتہ نہیں بتا رہی جتنا ذوالفقار حیدری کی تلوار کا پتہ بتا رہی ہے۔ اور یہ ذوالفقار کی بھی تعریف سن لیں، ذوالفقار ہر تلوار کو نہیں کہتے، ذوالفقار وہ تلوار ہے جو خصوصیت کے ساتھ ایز اے گفٹ کے طور پر، ہبہ اور ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر بارگاہ مصطفیٰ سے بارگاہ مرتضیٰ کی طرف آئی، حضور نے ہدیہ کیا ہے۔ اے شیر خدا، گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹتے ہو، ذرا میرا حصہ بھی شامل کر لیا کرو۔ یا رسول اللہ، آپ کا حصہ فرمایا یہ حیدری تلوار، ذوالفقار تلوار، اور ذوالفقار یہ فخر سے بنا، اس میں سرخ رنگ کے بہت گہرے نقوش تھے، داغ تھے، گڑے تھے۔ اس وجہ سے آج بھی اگر کسی میوزیم میں دیکھنا نصیب ہو، دیکھنا گڑوں والی تلوار ہے یا بغیر گڑوں کے ہے، نشانات والی تلوار ہے، گول گول گڑے ہیں، سرخ رنگ کے گڑے ہیں۔ وہ حضرت علی شیر خدا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ اور فرمایا وہ جب پھر صحابہ نے بدر میں نعرہ لگایا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کی جنگ ختم ہو گئی، کون جیتا کون ہارا یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ بدر کی جنگ کون جیتا؟ بھائی بولے تو صحیح نا، پچھلے دنوں جمعہ پڑھایا ہے، بدر کی جنگ کون جیتا؟ کون ہارا؟ حق جیتا، باطل ہارا، علی جیتے، مرحب جیسوں کو شکست ہوئی۔ یہ جنگ جب جیت گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نعرہ جو میرے صحابی لگا رہے تھے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یہ اپنی طرف سے نہیں لگا رہے تھے، یہ حق کی صدا تھی، حق کو منظور تھا علی کا نعرہ لگتا رہے، مسلمان کافروں پر بجلی بن کے برستے رہے۔ اب یہ نعرہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اب یہ نعرہ ہمیشہ جنگوں میں لگے گا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لگا،
آدھے رسالت کے بعد میں بھی لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت فرمائی کم و بیش 7 سال 6 مہینے 8 دن تک، اور اس کو پھر مدت کو حضرت امام حسن مجتبی کریم نے خلافت کی مدت کو پورا فرمایا۔ یہ حضرت علی کے دور میں بھی لگتا رہا، فاروق اعظم کے دور میں بھی لگتا رہا، عثمان غنی ذی النورین کے دور میں بھی لگتا رہا، ابو بکر صدیق اکبر کے بھی دور میں لگتا رہا، آدھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دور میں لگتا رہا۔ اور اب کتنی صدیاں بیت گئی، رسول خدا کو ظاہری طور پر تشریف لے جائے ہوئے 15 صدیوں کے قریب، اب بھی لگتا ہے، لگانے والے اب بھی کہہ رہے ہیں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اور ہم جب تہے خاک لیٹ جائیں گے، سوئے خاک چلے جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری اولادیں بھی چلی جائیں گی، تب تک بھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا نعرہ زندہ رہے گا۔ یہ ہے علی کی کرامت، یہ ہے علی کی، علی شیر خدا کو کرم اللہ وجہ الکریم کہتے تھے، اور یہ بات، یہ لقب محبوب پاک نے 1.25 لاکھ کے قریب کم و بیش صحابہ کرام میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ صدیق اکبر راز پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی علی حاضر خدمت ہوتے ہیں، عدم حاضر ہوتے ہیں، آپ حضرت علی کو یہ کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا زمانہ جاہلیت ہو یا عہد رسالت ہو، جس کا چہرہ کبھی بھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو، بولے نا سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جس علی کا چہرہ بتوں کے آگے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہیں جھکا، اس علی کو کیوں نہ وجہ الکریم کہوں، کرم والا چہرہ ہے، بولے سبحان اللہ، عزت والا چہرہ ہے، برکت والا چہرہ ہے، نور والا چہرہ ہے، طاقت والا چہرہ ہے۔ اور لوگ حضرت علی کو کہتے تھے اب یدو من نور السماوات والارض، صحابہ کرام یہ کہتے تھے، خلفاء یہ کہتے تھے، امیر المومنین کو بار بار یہ کہتے تھے اب یدو من نور السماوات والارض، اوے زمین و آسمان سے زیادہ روشنی رکھنے والے شخص، اوے چودھری کے چاند سے زیادہ چمکنے والے شخص۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے جب زمانہ جاہلیت کا ماحول تھا، لوگ سجدوں پہ سجدے کر رہے تھے، بت پرستی میں مصروف تھے، لوگ نشہ کر رہے تھے، تب بھی میں نے اگر نشہ اپنایا ہے تو حضور کے ادب کا اور اللہ کی معرفت کا نشہ اپنایا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حضرت علی پیدا ہوئے، یاد ہے نا سنیو، حضرت علی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبہ شریف میں، کعبہ شریف میں۔ آج اس میں بھی بڑی بڑی لمبی لوگ بحث کر جاتے ہیں، اور نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اگر حدیث مصطفیٰ کے اندر اللہ کے رسول کو اور اللہ کو منظور ہو، اور ہوا ہے یہ منظور۔ حضرت علی جوفے کعبہ، جوف کہتے ہیں عربی میں، پوچھو نا کوئی یہاں سعودیہ سے آیا ہوا ہے، میں اسی سے سوال کرتا ہوں جوف کس کو کہتے ہیں؟ جوف کہتے ہیں پیٹ کو۔ جوفے کعبہ کا معنی کیا؟ کعبہ کے پیٹ میں پیدا ہوئے۔ اب کعبہ تو ماں نہیں بن سکتی، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، کعبہ تو باپ بننے سے پاک ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ اللہ احد ہے۔ اب کعبہ نے تو جنم نہیں دیا، کیا مطلب؟ بالکل جہاں کعبہ ہے اس کے بالکل سائے میں جو ہستی پیدا ہوئے اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ نے جب گودی میں اٹھایا، میرے مصطفیٰ نے جب گودی میں اٹھایا، سب سے پہلے انہوں نے نگاہ مرتضیٰ ڈال کے نگاہ مصطفیٰ پر نگاہ ڈالی۔ سب سے پہلے جس ہستی نے ابتدائی آنکھ کھول کے دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ، چہرہ بددعا کو دیکھا۔ ان کی ماں ہے فاطمہ بنت اسد، ان کے نانا جان کا نام بھی حیدر تھا، انہوں نے ان کے نام پہ نام رکھا حیدر۔ ابی طالب تشریف لائے، فرمایا حیدر بھی ٹھیک ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جو نام اللہ کی بارگاہ سے اور رسول اللہ کی بارگاہ سے منظور ہو چکا ہے اس کو کائنات علی کہتی ہے، اس کو کائنات علی کہتی ہے۔ لوگ اسے حیدر نہیں کہیں گے، حیدر کرار کہہ کے پکاریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں دنیا اسے یاد کرے تو علی علی کہہ کے پکارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لابد دہن کی گھڑتی دی، بعد میں جب جوان ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ گھڑتی والا، وہ نام رکھنے والا، وہ کعبہ میں پیدا ہونے والا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا اے علی میرا معاملہ ہو تو میں بتاؤں، وہ تو اللہ کی مرضی تھی، وہ تو میرے رب کی مرضی تھی۔ آج لوگ کچھ ٹارگٹ کرنے والے کہیں سے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میرا دل تو چاہتا تھا 2 جمعے آج پڑھاؤں، ساری غلیظ باتوں کا صفایا کروں، لیکن انشاءاللہ العزیز پھر کبھی زندگی میں وفا کی تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیسے علم کا دروازہ ہے؟
حدیثوں میں روایت ان سے زیادہ نہیں ملتی. ذخیرہ احادیث میں روایات عبداللہ ابن عباس سے ملتی ہیں, دیگر لوگوں سے ملتی ہیں. اوے میرے پیارے شہزادوں, غلط باتوں کی طرف امت کو نہ لے کے جاؤ. پہلے پس منظر دیکھو. علی شیر خدا پھر بھی نہ روایتیں بیان کر کے, ان کی اپنی چاہت تھی. روایات حدیث میں خود آگے نہیں آئے میدان حدیث میں روایت کرنے. اگر آتے تو آج لاکھوں حدیث تنے تنہا حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہوئی, لاکھوں حدیثیں. ان سے اب بھی جب روایت کا رستہ چھوڑ بھی دیا خود علی شیر خدا نے, تب بھی 500 سے زیادہ حضور کی حدیثیں ان سے روایت ہیں. 500 سے زیادہ. ایک روایت اگر ہو نا, صحیح روایت, متواترہ حدیث, مشہور حدیث, تب بھی صحابی کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. کوئی ایک حدیث بھی روایت میں نہ ہو, تب بھی صحابی کے درجے کو کوئی امتی مائی کلال ولی بھی, کتب بھی, ابدال بھی, کلندر بھی مل کر نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ تو علی شیر خدا وہ ہیں, پھر بھی 5 سینچریاں روایات حدیث میں پوری کر گئے. اور اصل میں وجہ یہ تھی, عبداللہ ابن عباس کی روایتیں اس لیے زیادہ ہیں, یہ نہیں کہ وہ علم میں زیادہ ہیں. عبداللہ ابن مسعود علم میں زیادہ نہیں, عبداللہ ابن عمر علم میں ہرگز زیادہ نہیں, علم میں زیادہ علی شیر خدا. روایات حدیث کا سننے کیوں کم ہے؟ آپ چونکہ ہمہ وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. جب ابو بکر بھی نہ تھے تب حضور کے ساتھ علی المرتضیٰ ہوتے تھے, عمر نہ تھے علی المرتضیٰ ساتھ ہوتے تھے, عثمان نہ تھے علی المرتضیٰ ساتھ ہوتے تھے. جب صحابہ کرام کا گلدستہ سجا, بلال حبشی حبشہ سے آ گئے, سلیمان فارسی فارس سے آ گئے, سہیب رومی روم سے آ گئے, لوگ آ گئے تو آپ نے موقع دیا کہ میں تو ہمہ وقت پہلے سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہوں. اب دوسرے لوگوں کو آپ نے موقع دیا, یہ بھی سمجھیں علی کی سخاوت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ علی کی, بولے یاد تھا کہ یہ بھی علی کی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ کے اندر پیش ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا جمعے والے دن عبادت کی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں ہے کہ نہیں ہے؟ جمعہ والے دن بڑی عبادت کی فضیلت ہے, اور شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات کو عبادت کی بڑی فضیلت ہے. لیکن میں دیکھتی ہوں علی شیر خدا آپ کے شیر کا اور اللہ کے شیر کا معاملہ الٹ ہے. محبوب مسکرائے, بات کی تہہ تک تو پہنچ چکے تھے, بیٹی کے الفاظ پر مسکرائے, فرمایا جو فاطمہ کہنا چاہتی ہو وہ کہہ ڈالو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی شب جمعہ ہو تب بھی زیادہ وقت سوئے رہتے ہیں. علی اور بولو سنیو گھبراؤ نا, علی سوئے رہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جمعے والے دن عبادت کی زیادہ فضیلت ہے اور شب جمعہ جمعرات کی رات کو بھی بڑی زیادہ فضیلت ہے. تو میں گھر کی چونکہ کنیزہ ہوں, علی کی زوجہ ہوں, میرے سے بہتر علی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. میں آپ کی گواہی دے رہی ہوں, علی زیادہ تر تو شب جمعہ سوتے رہتے ہیں. قربان جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بولے سبحان اللہ, بلند آواز سے پوری مسجد بولے سبحان اللہ. یہ اگلی بات حضور کا اس انداز میں علی کی شان بیان کرنا, یہ ہمارے اوپر بہت بڑی حضور کی کریمی ہے, کرم نوازی. یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے حیدر کرار شیر خدا جیسا ہیرا اسلام کو عطا فرمایا. میرے مصطفیٰ نے کہا اے فاطمہ بیٹی بنت محمد, تم جو کہتی ہو وہ بھی سچ کہتی ہو, لیکن میں تمہارا کہا ہوا صرف سچ مانوں یا رب کا اتارا ہوا سچ مانوں؟ رب فرماتا ہے ہم نے علی کو جمعہ سے, شب جمعہ کی عبادت سے صدقے میں چھٹی دے رکھی ہے, صدقے میں چھٹی دے رکھی ہے. دوسرے لوگ جہان بھر کے رج کے جمعرات کی رات کو اور جمعے کے دن کو سارا دن ساری رات عبادت میں لگا دیں, اور علی صرف آنکھیں بند کر کے سو جائے. یہ ہے بھی تو خدا اور اس کے رسول کا شعر نا. یہ سوئے بھی جائے تو تب بھی یہ سو بھی چاہے آنکھیں بند بھی کر لیں, شعر ہے نا اللہ کا اور اللہ کے رسول اللہ کا, اس لیے یہ سو بھی جائے. اللہ نے صدقے میں ان کو رخصت عطا کی ہوئی ہے. فاطمہ اس بات کا ملال نہ رکھا کرو علی سوئے ہیں, اگر سوئے بھی رہیں ان کو جگایا نہ کرو, ان کی بے ادبی نہ کیا کرو. یہ سوئی حالت میں بھی سارے عبادت گزاروں سے بڑھ کر ہے, یہ سارے عبادت گزاروں سے بڑھ کر عبادت کا ثواب پانے والے. واہ علی, نماز عصر پر باری جو نیند, قربان جائیں کہ جن کی خاطر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جنہوں نے اپنی نماز عصر میں حضور کے آرام پر نماز عصر کو قربان کیا.
اور مصطفیٰ آنکھیں کھولیں تو پوچھ کے کہیں ادا پڑھنی ہے یا قضا پڑھنی ہے؟ ادا پڑھنی ہے میرے علی، ادا پڑھنی ہے یا نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر، حضور کی ہستی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں محبت ایمان کا معیار ہے۔ تم پتہ نہیں ایمان کا معیار کیا بیان کرتے ہو۔ علی نے بھی اپنے عمل سے بتا دیا حضور کی محبت عین ایمان ہے، حضور کی محبت، حضور کا ادب ہے، نمازیں قضا بھی ہو جائیں اللہ ادا پڑھوا دیتا ہے۔ نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے، یہ بولے لفظ علی بولے، علی 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 مولا نے یہ بتلایا عبادت ہو تو ایسی، علی مولا نے یہ بتلایا عبادت ہو تو ایسی ہو۔ ٹائم اوپر ہو گیا ہے، ختم تو نہیں، اوپر ہو گیا ہے، علم ختم نہیں ہوا۔ یہ علم جو بول رہے ہیں یہ علی کی تبکیر کی وجہ سے بول رہے ہیں، علی کے نگاہ کرم کی وجہ سے علم حاصل ہوتا ہے۔ علی کے گداگر بن جاؤ، علی کے نوکر بن جاؤ، خلفائے راشدین کے معتب دار بن جاؤ، ازواج مطہرات کی عقیدت اپنے دل میں پیدا کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ علم میں بھی سونا سونا کر دے گا، اور اللہ علم میں بھی عمل میں بھی مدینہ مدینہ بنا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔